Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جعلی جمہوریت ہے اس کے تھوڑے بہت بھی اثرات ہم اگر عوام کے لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مقامی حکومتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن مقامی حکومتوں کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برائے نام حکومتیں ہوں گی یا وہ ایسا کوئی نظام آپ لے آئیں جو لولا لنگڑا ہو. جن کو آپ اختیار دینا چاہتے ہوں وہ بے اختیار ہوں یا خاص طور پر مقامی حکومتوں کی سطح پر وہ ہمارے معاشرے کے حقوق سے محروم طبقات جن کو اصل میں جمہوریت کے نظام میں حصہ دینے کی ضرورت ہے، آپ ان کو حصہ دینے یا اختیار دینے کے بجائے ان سے اختیارات چھیننا چاہتے ہیں. ایسا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہمیں نہیں چاہیے. یہ جو 13 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا ہے اور 20 تاریخ کو ہمارے گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کیے ہیں اور اب یہ اصولی طور پر یہ صوبہ پنجاب میں نافذ ہو چکا ہے. پہلی خوشخبری تو میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے اس پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، ججوں نے کرنا ہے، اور ہمیں اچھے کی امید ہے. ہم نا امید نہیں ہیں، ایک امید کے ساتھ ہم اپنی اعلیٰ عدلیہ کے پاس گئے ہیں کہ وہ ہماری جو درخواست ہے اس کو سنیں گے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی تعاون سے، آپ کی سپورٹ سے، یہ جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوام دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں، ان کے خلاف ہم آخری حد تک جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ 2002 سے اب تک یعنی 2025 تک جب ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں جو اقلیتیں ہیں اور خواتین ہیں ان کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ مخصوص نشستیں آپ کے نام کی ہیں، لیکن یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا نمائندہ کون ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پریڈومیننٹلی کیونکہ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور یونین کونسل کی سطح پر زیادہ مرد جو ہیں وہ جنرل نشستوں پر جیت کر آئیں گے. اب وہ مرد جو ہے 50% جو ہماری آبادی ہے خواتین کی، ان کے لیے فیصلہ کریں گے کہ خاتون کونسلر کون ہوگی. واٹ اے شیم. اور یہ نظام کون لے کے آ رہے ہیں؟ اس صوبے کی حکومت جس کی چیف ایگزیکٹو ایک خاتون ہے، بہت قابل احترام، مریم نواز صاحبہ. میں مریم بی بی آپ سے مخاطب ہوں. ہم کوئی سیاسی یتیم یا لاشعور لوگ نہیں ہیں، ہم پورا سیاسی شعور رکھتے ہیں. جب آپ کو مار پڑ رہی تھی پچھلے دور میں تو ہم ہی وہ لوگ تھے جو آپ کے سیاسی حقوق کے لیے بات کرتے تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو برا لگتا تھا، لیکن ہم ہر چیز کو ہیومن رائٹس کے لینس سے دیکھتے ہیں. آج اگر تحریک انصاف کے لوگوں کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو کچھ اس ایکٹ کے ذریعے سے چیف منسٹر صاحبہ آپ نے اس صوبے کے حقوق سے محروم طبقات کے ساتھ کیا ہے وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، وہ پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہے. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ پولیٹیکل مارجنلائزیشن جو ہے وہ سوشل مارجنلائزیشن کی طرف لے کر جائے گی. پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل ایمپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس اختیار نہیں ہے، چاہے وہ ہماری خواتین ہیں، ہماری اقلیتوں کے لوگ ہیں، ہمارے مزدور کسان ہیں، وہ جن کے پاس اختیارات یا حقوق پہلے سے نہیں ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومت کا نظام اس طرح کا ہو کہ وہ محروم طبقات کو ان کے حقوق دینے کا شاخسانہ ہو، ذریعہ ہو، لیکن اس ایکٹ کے ذریعے سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ایکٹ کو ریوزٹ کریں۔ ہم پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان اور پنجاب اسمبلی میں موجود جتنے اقلیتوں کے نمائندے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، ہمارے اختلافات جو ہے وہ نظام کے ساتھ ہے، ذاتی ہماری کسی سے رنجش نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کنونس ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے تو ایک بار پنجاب اسمبلی میں احتجاج کر کے ہی دکھا دیں، کوئی واک آؤٹ کر کے ہی دکھا دیں، کوئی تقریر کر کے ہی دکھا دیں ہمیں کہ یہ نظام اقلیتوں کے خلاف ہے، اقلیتوں کے سیاسی حقوق کے خلاف ہے، اقلیتوں کے سیاسی حقوق کی سیاسی نسل کشی کے مترادف ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ کب جو ہے وہ یہ لوگ بولتے ہیں، اور اس مائک سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اس نظام کے خلاف رٹ اور آج کا اجلاس یہ آغاز ہے، یہ اخیر نہیں ہے۔ پھر اگلا اجتماع تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم پریس کلب کے باہر کریں گے یا پنجاب اسمبلی کے باہر کریں گے۔ پھر کیا 144 اور کیا 16 ایم پی او، پھر کون دیکھتا ہے اس کو؟ جو ہوگا پھر دیکھتا ہے۔ اس ایکٹ فرسودہ ایکٹ بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ شیشیاں نو تریڑ دیندے نے، شیشیاں نو تریڑ دیندے نے، لوکی سجن نکھیڑ دیندے نے، شیشیاں نو تریڑ دیندے نے، لوکی متر نکھیڑ دیندے نے، تے او بھی شیراں تو کٹ نہیں جڑے ستے شیراں نو چھیڑ دیندے نے۔ یقیناً جو آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ اجلاس ہے، یہ سیمینار ہے، یہ کانفرنس ہے، whatever it is، اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ہے، اور جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتے اس کی ضرورت رہے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے یہ در حقیقت الیکشن نہ کروانے کے لیے ہی یہ پاس کیا گیا ہے۔ ایک متنازع ایکٹ پاس کر کے حکومت نے، آپ تو کہتے کہ اس میں آپ کو سمیل آ رہی تھی سازش کی، یہ سازش ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے الیکشن کروانے میں، اسی لیے انہوں نے اتنی زیادہ قباحتیں کوئی ایک نہیں ڈالی۔ دیکھیں، یوتھ کا نمائندہ، یوتھ کا اختیار ہے چننے کا، خواتین کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ اختیار خواتین کو ملنا چاہیے، لیبر کی نمائندگی کرنے کے لیے، کسان کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ اختیار، ہر کسی کو اپنا نمائندہ اگر چننے کا اختیار ہے تو پھر یہ دو نمبری کیوں، یہ دو رنگی کیوں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پنجاب حکومت بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ایک لوگلا لنگڑا نظام جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہتر ہوتا کہ اسمبلی کے ساتھ ساتھ اس پر جو عوامی فورم ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں، پریس کلبز ہیں، خواتین کی تنظیمیں ہیں، نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں، مائنورٹیز کے ڈیفرنٹ فورمز ہیں۔ صرف مائنورٹیز سے مراد کوئی کرسچنز نہیں، سکھ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، تاکہ کل کو ان کا بھی کوئی شکوہ نہ آتا کہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ حق جو ہے
اس کے اصل حقدار کو ملنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جب بھی جمہوری جدوجہد کی ہے تو تمام عوام کے لیے کی ہے, تمام طبقہ فکر کے لیے کی ہے. ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بھی ہمیں یہی سبق دیا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کر ہم نے یہی جدوجہد کی کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور آج میں بھی یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں اور اپنی بھی آواز آپ دوستوں کے ساتھ ہم قدم ہو کر ملا رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس آواز کو میں کوشش کروں گا کہ اپنی قیادت تک بھی بہترین انداز سے پیش کروں, اور جو مسائل ہیں ہم دوستوں کے, ہم عوام کے, وہ مسائل حل ہوں. میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم اور سنجیدہ مسئلہ رکھنا چاہتی ہوں, اور وہ ہے پنجاب میں خواتین کی نمائندگی کا نظام, جو بدقسمتی سے جمہوری اصولوں کے خلاف جا رہا ہے. ہمارا آئین پاکستان میں ہر شہری کو مساوی حقوق دیتا ہے. آئین کے آرٹیکل 34 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ریاست ایسے اقدامات کرے جس سے خواتین کی زندگی کے تمام شعبوں میں بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے. مگر عملی طور پر صورتحال اس سے بالکل برعکس ہے. پنجاب اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی زیادہ تر انتخاب کے بجائے سلیکشن سے ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں اپنے ووٹوں کی بنیاد پر خواتین کو مخصوص نشستوں پر نامزد کرتی ہیں. یہ طریقہ کار بظاہر خواتین کو مخصوص نشستوں پر نامزد کرنے کا ایک طریقہ ہے, مگر حقیقت میں یہ نظام صرف ان خواتین کے لیے دروازے کھولتا ہے جو پہلے سے ہی طاقتور سیاسی خاندانوں یا اثر و رسوخ رکھنے والے طبقوں سے تعلق رکھتی ہیں. یوں عام عورت, خصوصاً اقلیتی, غریب یا دیہی علاقوں کی عورتوں کے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سیمسن سلامت صاحب جو چیئرمین ہیں رواداری تحریک کے, میں ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکچولی اس بارے میں سوچا, سب سے پہلے سوچا. یہ تو ایک نظریہ تھا لے کر چلے, آج ہم سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں, ایک ہی ویژن لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرانا ہے, لیکن سوچ جہاں سے جنم لیتی ہے وہ سوچ اہم ہے. آج پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہیں, پاکستان بھی ایک سوچ کا ہی ایک عملی نمونہ تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ سوچ بھی جس نے سوچی, پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لاز بنے ہوں گے, پہلے بھی بن چکے ہوں گے, جن کو بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. لیکن نہ ماننے کے مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کر کہہ دیا جائے کہ نہیں. آواز اٹھانا, اپنے گورنمنٹ کو یہ بتانا کہ ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے, یہ ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے, انفرنگمنٹ آف آر رائٹس ہے. میں کہتی ہوں جہاں ہم آواز اٹھائیں گے لازم ہے کہ ہماری آواز سنی بھی جائے گی اور آگے تک جائے گی, اور بہت کچھ چینج آ سکتا ہے. ہم اس یقین کے ساتھ جو پٹیشن بھی دائر کی ہے, جو ہیں وہ ہمارے ساتھ عاشر سرفراز صاحب ہیں, سی ٹی ایس کی پوری ٹیم ہے, میرے محترم ایڈوکیٹ صاحب ہیں سارے. میں یہ میڈم کیتھرین سپنا کو بھی اس بات کی بینگ ہے, وہ اس پٹیشن کے پٹیشنر ہیں, تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہمارے رائٹس کہیں نہ کہیں دبائے جا رہے ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں ذلیل و خوار کر دینے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر یہ سمپل سی ایک بات ہے, جو ہم یہاں پہ پوری کلاس لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, ویسے یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر 9 سیٹوں پر جنرل انتخابات ہو سکتے ہیں تو باقی 4 کیوں چھوڑ دی گئیں. میری مریم نواز صاحبہ سے یہ ڈائریکٹ ایک ریکویسٹ ہے, ایک میں ان کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ اقلیتیں میرے ماتھے کا جھومر ہیں, تو یہ سب سن کر کتنا اچھا لگتا ہے نا. سارے کرسچنز آپس میں, سارے منورٹیز کہتے ہیں ہم تو سی ایم کے ماتھے کا جھومر ہیں, لیکن اندر ہی اندر جہاں پر ہمارے رائٹس کی بات کی جائے وہاں پر ہمارے رائٹس کو ایک دم سے دبا دیا جائے, اور ہم لوگ بس اسی بات میں خوش ہیں کہ اسی تے مریم نواز نے متھے کا جھومر ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم لوگ بولیں گے نہیں تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں. ایک سمپل جی گل ہے کہ بچہ روئے نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیندی. تھینک یو ویری مچ آنریبل پریزیڈیم. میرے دوستوں ساتھیوں, خداوند یسوع المسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو.
میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سیمسن سلامت صاحب کو، کیتھرین سپنا کرامت صاحبہ کو، ساجد کرسٹوفر صاحب کو، طارق سراج صاحب کو، جنہوں نے اس پنڈال کو سجایا۔ دیکھیں، جمہوریت کا آغاز یونان سے ہوا۔ ہم جمہوریت کو دوسرے جو نظامی حکومت ہیں ان پہ پرائورٹائز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ ڈائریکٹ اپنے نمائندے کا انتخاب کرتے ہو، اسی لیے جمہوریت دوسروں سے سپریم ہے۔ اسی لیے جمہوریت کی خاطر پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے قربانیاں دی اور اپنے اپنے ملک میں جمہوریت لے کے آئے۔ ویسٹرن کنٹریز کی ہم بات کریں یا ہم اس خطے کی بات کریں جہاں میں ہم رہتے ہیں، ہر جگہ جمہوریت قربانیوں سے آئی ہے۔ ان کی تاریخ بھی اور ہماری تاریخ بھی قربانیوں سے ہی مزین ہے۔ آج جس کو ہم مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں یو کے کو، وہاں پہ بھی کسی وقت جمہوریت نہیں تھی، لیکن آج جمہوریت ہے۔ یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ جمہوریت ہی ایک بہترین طرز حکومت ہے۔ اب جمہوریت کا جہاں سے آغاز ہوا یونان سے، وہاں پہ دو کیٹیگری کو ووٹ کا حق نہیں تھا، ایک جو فارنرز ہوتے تھے اور ایک جو وہاں پہ غلام ہوتے تھے۔ آج ہمیں انہوں نے غلام بنا دیا ہے۔ ہم سلیکشن سسٹم کو غلامانہ نظام کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہاں پہ لوگوں کی کیپیبلٹیز کو، لوگوں کی کوالٹیز کو، لوگوں کی انٹیلیجنس کو، ان کی وزڈم کو نہیں دیکھا جاتا، ان کی سیاسی بصیرت کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا جاتا ہے تو صرف اس بات کو کہ وہ آپ کے کتنے لائل ہیں، وہ آپ کے کتنے وفادار ہیں۔ پھر وہ جب اسمبلی میں سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات نہیں کرتے۔ اس کا تازہ مثال یہ ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے، جو ہمارے سلیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ڈسینڈنگ نوٹ یا کوئی واک آؤٹ کیا؟ اس کے اوپر کوئی احتجاج کیا؟ آج آپ لوگ جن کے مسائل ہیں، جو اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سلیکشن سسٹم، اس لیے ہم اس کو غلامانہ نظام کا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پارٹی سے تو وفادار رہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ان کی کوئی وفاداری نہیں ہوتی۔ سیمسن صاحب، میں ایک بات آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اویئرنیس کے لیے سیشنز ٹھیک ہیں، لیکن جب تک مال روڈ کو رنگین نہیں کریں گے یہ نظام نہیں بدلے گا۔ اسٹیج تے موجود سارے ساتھی قابل احترام، میں زیادہ لمبی تقریر مینوں ہے نہیں کرن دی۔ مینوں نا خوشی بہت زیادہ ہو رہی کہ نوجوان کافی تعداد اتنے ہال وچ موجود نے، اور اس تو زیادہ خوشی ہے کہ وکیل کافی موجود نے۔ تے میں صرف یہ کہنا سی کہ جڑی کچھ عرصہ پہلے 26 امینڈمنٹ ہوئی سی ادھر اسمبلی، نیشنل اسمبلی، ਉਹਦੇ ਤੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ 24 ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਜਲਾਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪਟੀਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਔਰ ਕੈਥਰੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 65%, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਏ। ਮਲਟੀਪਲ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ, ਬਸ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 2-4 ਅਗਰ ਫੀਮੇਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਂਦਲ ਜਾਏ ਖੁਦ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
असैम्बली के अंदर भी डिस्कशन जी है। तो बस मैं यही गल करनी कि दुनिया के किते ये नहीं होया कि लोग जिहड़े ने वो कमरिਆਂ 'ਚ बंद बैठे होण, गपशप ला रहे होण, चावां पी रहे होण ते उन्हां नूं बैठे बिठाए उन्हां दा हक मिल जाए। दुनिया ते जिथे जिथे लोगों ने, इंसानां ने दी भलाई हुई है, उन्होंने कुर्बानियां दे के अपना हक हासिल किया। ते सानू यह समझण दी लोड़ है कि साडे मुल्क के जिस तरह के हालात ने, अपने कोल बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं गल करन दी। इत्थे मैं गल करां, बाहरों मैनूं चुक लैणगे, तुसीं फिर मैनूं लभदे फिरोगे। ते जिहड़ी एक लाइन है, उस लाइन के अंदर रहंदे होए असीं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहे। और सब तो ज़्यादा मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस ये है कि यह बिल उस असैम्बली पास होया है जिहदी वज़ीर आला एक खातून है और जिन्हों यह नहीं पता कि असी आबादी का अद्धा हिस्सा हाँ तो असी औरतों के वास्ते 9 अगर एक यूनियन कौंसल की 13 सीटां उन्होंने रखियां ने तो उनके 9 तो इलैक्शन है तो बाकी के विचों 9 के सानू अज तक खाली यूनियन कौंसल का नहीं, सानू पता ही है कि इत्थे लोग किस तरह सिलैक्शन किवें लोग नॉमीनेट होंदे। तो मेरा ये ख्याल है कि अज का इजलास जिहड़ा है ये एक पहला स्टैप है। तो असी कोई हुकूमतां डाहण की नहीं गल करते, असी तो पुरअमन लोग हाँ। असी कभी अज तक मार ही खाई इन्हां कोलों, असी तो अज तक कभी कुछ किया नहीं इन्हां नूं। लेकिन है कि साडे कोल पूरा हक है असी पुरअमन मुजाहरे करन दा। असी इस तरह की मल्टीपल करांगे होर। तो मैं उन्हां दी रियाज साहब उन्हां दा नाम सी, उन्होंने जी गल की कि जिन्नी देर तक माल रोड के उत्ते हज़ारां की तादाद असीं नहीं आते, साडा अगला स्टैप ही होना चाहिए कि पंजाब असैम्बली का इजलास होए। तो दफ़ा 144 लग्या है तो लग्या रहा, लेकिन असी दूजे पासे सड़क पर बैठे होइए। बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि महज़ब जमहूरी माशरे इस बात से पहचाने जाते हैं कि वो माशरे में रहने वाले हर फ़र्द को उनका जायज़ आइनी और अखलाकी जो हक़ है वो उनको दिया जाए। दुनिया की 2 बड़े ममालिक और 2 बड़े ताकतवर शहर और ताकतवर मुल्क अमेरिका और यूके, ये महज़ब लोगों की बेनज़ीर मिसालें हैं। 4% अमेरिका में और यूके में भी इसी तरह मुस्लिम लोग रहने के बावजूद सादिक खान लंदन का मेयर बन जाता है और यहाँ से मुबारकबादियाँ और सारा सिलसिला शुरू होता है। और 2 दिन पहले जो है वो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी का मेयर जो है वो एक मुस्लिम बन जाता है। ये लॉलीपॉप, ये लफ्ज़ी मक्खन लगाना इस मुल्क के सियासतदानों की पुरानी आदत है और उसमें तमाम जमातें माज़रत के साथ इसमें शामिल हैं। तमाम जमातें आप समझ रहे हैं। आज आपने देर से काम किया है, ये काम तो पार्लियामेंट में सूबाई असम्बली में बैठने वाले लोगों का काम है। जी मसवदा आ रहा है, ये मसवदा है, ये हमारे खिलाफ है। पॉलिटिकल वर्कर काउंसलर्स को इस पे अवेयरनेस होनी चाहिए थी, लेकिन दर्द इन्होंने महसूस किया है। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, हम चाहते हैं वैसे ऐसे लोग सामने आए, लेकिन ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते और हम भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। हम पॉलिटिकल लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। सिलेक्शन के खिलाफ सूबाई असम्बली में तकरीरें की जाती हैं। आज किधर हैं वो मेरे दोस्त? ठीक है, कहते हैं जी हमें सिलेक्शन सिस्टम चाहिए नहीं। और जब ये पहली तकरीर हुई थी तो मैंने दोस्तों को कहा था ये किसी ने पर्ची दी है कि आपने मसीही लोगों को जो है वो लॉलीपॉप देने के लिए ये कहना है। ठीक है, आज काउंसलर और ये सिस्टम जो है ये हमें मेहरबानी नहीं चाहिए। तमाम वो मजहबी, मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होगा। आपने एक कॉज देखना है कि ये ठीक है कि नहीं, शख्स को ना देखें। और आप अगर कहेंगे कि अगले दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें 20 बंदे लेके खड़ा हो जाऊंगा,
20-20, 30-30 बंदे इकट्ठे करके हम कुछ नहीं हासिल कर सके और ना करेंगे। यूनिटी दिखानी पड़ेगी। और मैं हर उस बात में सैमसन साहब जैसे दोस्तों का साथ इसलिए देता हूँ क्योंकि उनका काज अच्छा होता है, और जिनका काज अच्छा नहीं होता वो मेरे सिस्टम का हिस्सा होते हैं, मैं उनके साथ खड़ा नहीं होता। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.